لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المرضيين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما جاء في كتاب خصائص علي رضي الله تعالى عنه للإمام النسائي، باب ذکر منزلة علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. عن عائشة بنت سعد قالت سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم الجحفة وأخذ بيد علي فخطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إني وليكم. قالوا: صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ بيد علي فرفعها فقال: هذا وليي والمؤدي عني، وإن الله موالي من والاه ومعادي من عاداه. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. گزشتہ دروس میں حدیث مبارکہ جو گزرے ان میں حضرت مولا علی شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عبادت سے متعلق احادیث مبارکہ کو ہم نے سماعت کیا. اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت مولا علی کا کس قدر محبوب ہونا اور کس قدر آپ کا پسندیدہ ہونا ہے، اس سے متعلق جو ہے احادیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا. احادیث مبارکہ ایک چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ احادیث مبارکہ میں جب بھی کوئی چیز آتی ہے تو اس کا اطلاق جو ہوتا ہے وہ فقہاء و محدثین کے طریقے پر اس کا اطلاق دیا جانا صحیح و درست ہوتا ہے. اب اگر اپنی منمانی سے اپنی مرضی سے ہم کوئی بھی اس کا معنی و مطلب نکالنے کی کوشش کریں گے تو اس میں ہم ضرور ٹھوکر کھائیں گے اور صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے. حدیث مبارکہ کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت ہونا اور آپ کی اہل بیت کی سچی محبت ہونا اور آپ کے صحابہ کرام کی سچی محبت ہونا ضروری ہے. جب بندے کے اندر یہ خوبیاں آ جاتی ہیں اور جو اس حدیث کے سمجھنے کے لیے جتنے علوم کی اسے ضرورت ہوتی ہے، اصول و قواعد جو ضوابط ہیں، اس کی روشنی میں جب اسے وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صحیح نتیجے تک پہنچا دیتا ہے.
اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں پر فرمایا ہے. ہر بندے کو یہ نعمت میسر نہیں. جو خاص بندے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت عطا فرماتا ہے. یہی وجہ ہے کہ علماء، صلحاء، صالحین، اولیاء، محدثین، فقہاء، مجتہدین کی جو جماعت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے علم کی باریکی تک پہنچ جانے والے نفوس قدسیہ کی جماعت ہوتی ہے جن پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے، اور ان میں وہ اوصاف جو ایک دیانتدار انسان کے لیے ضروری ہیں وہ اوصاف ہوتے ہیں تو وہ نعمت انہیں میسر آ جاتی ہے. یہ حدیث مبارکہ جو خصائص علی امام نسائی علیہ رحمت و رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کتاب ہے اس میں سے 8ویں نمبر کی حدیث مبارکہ ہے. باب ہے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کس قدر محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھے، اس کے متعلق سے اس میں باب میں انہوں نے احادیث مبارکہ کو جمع کیا. گزشتہ درس میں بھی ہم نے ایک حدیث مبارکہ حضرت بی بی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت جو کہ ترمذی شریف میں ہے، اس میں ہم نے اس حدیث مبارکہ کو ذکر میں بحث میں لائے کہ حضرت بی بی صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا ای الناس کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں کون ہیں وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ چہیتے ہیں، سب سے زیادہ پیارے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ ام المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ رسول اللہ کو پیاری ہیں. پھر اس کے بعد میں پوچھا کہ وَمِنَ الرِّجَالِ، اور لوگوں میں کون سب سے زیادہ پیارے ہیں، مرد حضرات میں کون سب سے زیادہ پیارے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریک حیات ام المؤمنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا کہ وہ ان کے شوہر حضرت علی ابن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پیارے، سب سے محبوب ہیں. یہاں پر سب سے پیارے، سب سے محبوب ہونے کا معنی و مطلب کچھ لوگوں کا ہمیشہ سے ایک نظریہ ہوتا ہے کہ اہل حق کے جملوں کو برے معنوں میں پھیر دینا، غلط معنوں میں اس کو بدل دینا کچھ لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے. یہاں پر اس کی وضاحت ضروری ہے، وہاں پر اس کی وضاحت ضروری ہے، وہاں پر اس کی وضاحت ضروری ہے، یعنی انسان ہر قدم پر وضاحت کرتے کرتے زندگی اس کی تمام ہو جائے، مگر ان لوگوں کے دلوں کے شبہات وہ شکوک جو ہوتے ہیں وہ دور نہیں ہوتے جن کے دل میں شیطانی شبہے پڑے ہوئے ہوتے، یا پھر اللہ والوں کی سچی باتوں کو وہ غلط معنوں پر اہل حق کو باطل ثابت کرنے کے لیے غلط معنوں کو پیش کرنا، غلط معنی بنا کر کے لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کرنا، یہ ان کی عادت ہوتی ہے. محبوب ہونا اور بہت زیادہ مرتبے کا، افضلیت کا جو مرتبہ ہے اس مرتبے پر جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اس پر کوئی فرق نہیں لاتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک شخص ہے، اس کا ایک باپ ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے. باپ بھی اسے محبوب ہوتا ہے، بیٹا بھی اسے محبوب ہوتا ہے، باپ بھی اسے پیارا ہوتا ہے، بیٹا بھی اسے پیارا ہوتا ہے. مگر جب اگر تپتی دھوپ میں کچھ دیر کے لیے اپنے چھوٹے سے نونہال بچے کو ٹھہرا دیا جائے اور پتھروں کی گرمی میں، دھوپ کی تپش میں بچہ بے چین ہونے لگے تو اس بچے کا باپ کیا کرتا ہے؟ فوراً اپنے بچے کو کلیجے سے لگائے گا، اس لیے کہ وہ اس کا سب سے پیارا بچہ ہوگا، محبوب ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے اپنے باپ کا درجہ اپنے بیٹے سے کم کر دیا، معاذ اللہ. یہ ایک سوچنے کی مثال ہے. اسی طریقے سے جن کے درجات خدا و رسول کے نزدیک مرتب و متعین ہیں، ان درجات میں ہم اپنی طرف سے کوئی کمی، کوئی زیادتی نہیں کر سکتے، وہ اپنی جگہ پر مسلم رہیں گے. رہ گئی بات یہ محبوب ہونا، یہ تو حدیث رسول سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے. جب ہم حدیث حضرت مولا علی کی شان میں بیان کرتے ہیں تو نہ جانے کتنے فکر، نہ جانے کتنی پریشانیاں، نہ جانے کیسے شبہات ذہنوں میں پیدا ہو جاتے، کیڑے کلکلانے لگتے ہیں. یاد رکھیں، ایک بات کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بطور نصیحت فرمایا کہ محبت کی علامت کیا ہے؟ مجھ سے محبت ہے، اس محبت کی علامت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہے تو اس محبت کی علامت کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی علامت، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی محبت کی علامت کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس حدیث مبارکہ کو طبرانی میں بھی روایت کیا گیا ہے، مجمع الزوائد میں بھی روایت کیا گیا ہے، اور دیگر جگہوں پر بھی حدیث مبارکہ کو روایت کیا گیا ہے۔ حدیث مبارک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت کی علامت کیا ہے؟ اب یہاں پر ہم اس چیز سے جوڑ کر کے دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، بھائی بہن، آل اولاد سب سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، سب سے زیادہ جب تک کہ میں پیارا نہ ہو جاؤں اس وقت تک کہ وہ پکا مومن نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ وہ علامت کیا ہے آپ سے محبت کی علامت کیا ہے؟ وہ علامت کو کیسے سمجھا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے مبارک پر اپنا دست شفقت کو رکھا۔ حضرت مولا علی کے کاندھے مبارک پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے کاندھے مبارک پر اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا یہ میری محبت کی علامت ہے، ان سے محبت ہے تو سمجھو کہ مجھ سے محبت ہے، ورنہ پس جھوٹا دعویٰ ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر تم کو میری محبت کا دعویٰ ہے تو اس محبت کے سچے جھوٹے کھرے کھوٹے کی پہچان کیا ہے؟ حضرت علی سے اگر تمہیں محبت ہے تو تمہارا وہ دعویٰ سچا ہوگا، اور اگر حضرت علی سے محبت نہیں ہے تو تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہوگے۔ یہ احادیث مبارکہ کا مفہوم و ترجمہ ہے جو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب بھی افسوس کی بات ہے، المیہ کی بات یہ ہے کہ ایک ایسا طبقہ رونما ہو چکا ہے، بلکہ زمانے دراز سے تھا، دفن ہو چکا تھا، دب گیا تھا، مگر پھر سے وہ سر ابھارتا نظر آ رہا ہے کہ جہاں کہیں بھی حضرت علی کی کوئی فضیلت بیان کی جاتی ہے، کوئی خصوصیت بیان کی جاتی ہے، فوراً پریشان ہو جاتے ہیں، دوسرے مسئلوں کو اس میں لا کر کے الجھانے کی کوشش کرتے ہیں، عوام کے ذہن و فکر کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی خام خیالی ہے اور ان لوگوں کی ورغلاہٹ ہے جو انہی کے گلے میں پڑنے والی بات ہے۔ ہم تو وہ ہیں جو حضرت علی سے سچی محبت کرنے والے اور ان کا جو مقام، جو اختصاص بخصائص کے ساتھ متصف ہے، اس کی ہم نفی نہیں کرتے ہیں۔ ان کے جو خصوصیات ہیں، ان خصوصیات کو جو ان کو خدا و رسول نے عطا فرمایا ہے، ان خصوصیات کو جیسا خدا و رسول نے دیا ویسا ہی ہم اس کے ماننے والے ہیں۔ اب اگر اس سے کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ اپنی عاقبت دیکھے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہمیں تو علامت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی، وہ علامت کیا ہے؟ علی سے محبت، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔ اگر ہمیں حضرت مولا علی سے محبت ہے تو ہم حضرت رسول اللہ کے محبت کے دعوے میں سچے ہیں، اور اگر یہاں ہم بغض کرتے ہیں، یہاں ہم نفرت کرتے ہیں، یہاں ان کی شان جو ان کے شان کے لائق نہیں ایسے طریقے سے گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں معاذ اللہ، تو یقیناً بدبختی کی علامت ہے اور نفاق کی علامت ہے، اہل حق سے ہٹے ہوئے لوگوں میں سے اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ بنت سعد فرماتی ہیں میں نے میرے والد سے سنا، میرے والد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلیل القدر صحابیہ ہیں، یہ حضرت صحابی ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں حضرت بی بی عائشہ۔ وہ فرماتی ہیں حدیث مبارکہ روایت کہ میں نے میرے والد یعنی حضرت سعد ابن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ 10 جنتی لوگوں میں سے ایک ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کی شہزادی فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو حفا کے مقام پر ایک وہ مقام ہے جو مکہ مکرمہ سے کچھ قریب کا مقام ہوتا ہے، وہاں پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو
فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے خطبہ فرمایا، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اس کے بعد میں فرمایا کہ اے لوگو میں تمہارا مددگار ہوں، انی ولیکم، فرمایا میں تمہارا مددگار ہوں۔ اب یہاں پر اس کے بعد میں پھر فرمایا قالوا صدقت یا رسول اللہ، سارے صحابہ نے کہا بے شک آپ نے سچ کہا یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا، آپ ہی ہمارے مددگار ہیں۔ اب یہاں پر دیکھنے کی بات ہے کہ آیات مبارکہ، احادیث مبارکہ اللہ کے بندوں کے مددگار ہونے کی جو ان کی طاقت ہے، جو خدا کی دی ہوئی ہے، اسے بیان کرتی ہیں، مگر کچھ افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے محبوب بندوں سے مدد کیے جانے یا ان سے مدد ملنے کے سرے سے انکار کر دیتے ہیں، سرے سے منکر ہو جاتے ہیں کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، جبکہ قرآن کی آیت ہے اللہ ہی تمہارا مددگار ہے اور اس کے رسول تمہارے مددگار ہیں اور مومنین تمہارے مددگار ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو یعنی اللہ مددگار ہے، رسول مددگار ہیں، مومن جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں وہ مددگار ہیں۔ اور اسی طرف یہاں پر رسول اللہ فرماتے انی ولیکم، میں تمہارا مددگار ہوں۔ صحابہ نے کہا بے شک یا رسول اللہ آپ ہمارے مددگار ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یعنی مدد کون کر سکتا ہے اللہ کی مخلوق میں ان سے بڑھ کر کے؟ کون ہے جو ہمارا مددگار جس کو خدا نے بنایا ہے؟ حقیقت میں تو وہی ہے جو ہمارے مددگار جس کو خدا نے بنایا ہے، ان سے نرالا کوئی مددگار ہے ہی نہیں، ان سے سوا کوئی مددگار ہے ہی نہیں جو ہماری مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ شان والا بنایا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ میں تمہارا مددگار ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں۔ پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بے شک آپ ہمارے مددگار ہیں۔ ثم اخذ بید علی فرفعها، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کے دست مبارک کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور ان کے ہاتھ کو بلند فرمایا اور فرمایا کہ یہ میرا ولی ہے اور یہ میری طرف سے ادا کرنے والا مؤدی ہے، یعنی یہ میں تمہارا مددگار ہوں اور یہ میرے مدد کرنے والے ہیں، یعنی میرے چاہنے والے ہیں اور پھر مومنوں کے بھی مددگار ہیں۔ اسی کو من کنت مولاہ فعلی مولاہ سے بھی تعبیر فرمایا حدیث مبارکہ میں، یعنی میں تمہارا مددگار۔ اب یہاں پر دیکھنے کی ایک بات ہے، مفسرین اکرام کی ایک جماعت یہ بیان فرماتی ہے، جیسا کہ تفسیر طبری وغیرہ کے اندر ذکر ہوتا ہے کہ آیت مبارکہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا جو نازل ہوئی، یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ آیت مبارکہ کا معنی و مطلب جو شان نزول جو بیان کیا جا رہا ہے وہ شان نزول کی طرف عرض کرتے ہیں کہ فقال بعضهم عنی به علی بن ابی طالب، فرماتے ہیں علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین اکرام جو ایک جماعت ہے مفسرین اکرام کی، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر تو اللہ مددگار ہے، انما ولیکم اللہ، بے شک اللہ تمہارا مددگار ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے۔ پھر اس کے بعد میں فرمایا گیا وَرَسُولُهُ، اور اللہ کے رسول تمہارے مددگار ہیں۔ پھر فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا اور وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں تمہارے مددگار۔ تو مددگار کون یہاں پر بالخصوص ہیں؟ اس تفسیر طبری کے ایک روایت کے مطابق یہاں پر حضرت مولا علی کی ذات کو متعین فرمایا گیا کہ وہ مددگار ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے اگر کچھ ادا کرنا ہوگا، کچھ دینا ہوگا، کچھ پہنچانا ہوگا تو وہ حضرت مولا علی ہی ادا کریں گے اور وہی پہنچانے والے ہوں گے اور وہی مددگار ہوں گے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں آگے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ مُوَالِي من والہ معادی من عاداہ، فرمایا گا یہاں پر بعض روایتوں میں سے الفاظ موالن کا بھی ذکر آیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کا چاہنے والا ہے یا مددگار ہے جو حضرت مولا علی کا چاہنے والا ہوگا۔
اور جو حضرت مولا علی سے دشمنی رکھنے والا ہے، عداوت رکھنے والا ہے، اس عداوت رکھنے والے سے خدائے تبارک و تعالی بھی عداوت فرماتا ہے، جیسا کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ نے فرمایا حدیث قدسی، جو میرے ولی سے عداوت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ ایک چھوٹے سے درجے کے ولی کے ساتھ اگر کوئی عداوت کرتا ہے، اللہ ان کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ یہ تو سرور اولیاء ہیں، یہ تو سردار اولیاء ہیں، ان کے ساتھ اگر کوئی عداوت کرے گا تو ان کا کیا حال ہوگا، اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا، اس کا اندازہ وہ خود لگا لے جو ان کی نفرت اپنے دل میں پالے بیٹھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کرنا اور مقام و مرتبے کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان جو انہیں رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے حضرت مولا علی کو، اس شان کی کمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی عاقبت برباد کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز ہے، ولی کہتے کسے ہیں، ولی ہوتا کیا ہے، ولی کا معنی کیا ہے، اس سے جو لفظ بنتا ہے مولا، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ فقہا محدثین جو عرب زبان کے جاننے والے ہیں، خود اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں، قرآن میں، حدیث میں مختلف معنوں پر یہ لفظ کا استعمال کیا گیا، مختلف معنوں میں اس لفظ کا مختلف معنی میں اس لفظ کا نزول کیا گیا، آیت مبارکہ میں نازل ہوا اور حدیث رسول سے اس کا ہمیں مفہوم ثابت ہوا۔ یعنی کسی پر تصرف کرنا، کسی معاملے کی دیکھ بھال کرنا اور پھر مدد کرنا، اور پھر جو ہے کسی کی پریشانی میں اس کے مددگار ہو کر کے اس کے کام کے آسان کرنا، اور اسی طریقے سے دوست ہونا، ان کا محبوب ہونا، چاہنے والا ہونا، یہ احادیث مبارکہ کے اندر جو لفظ ولی ہے اس لفظ کے یہ معنی ہوتے ہیں۔ ان معنی کے اعتبار سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت ہی بلند و بالا ہے کہ اللہ نے انہیں وہ عظیم وصف عطا فرمایا ہے، یعنی مومنوں کے مددگار آپ کو بنایا ہے۔ مومنوں کے مددگار تو مددگار ہیں، بلکہ اللہ کے رسول کے بھی مددگار آپ کو اللہ نے بنایا ہے۔ اور مددگار، ایک بات یاد رکھیں، مدد کرنے والا جس کی مدد کر رہا ہے اس سے افضل ہونا ضروری نہیں ہے، افضل نہ ہو کر کے بھی جن کی مدد کر رہے ہیں ان کی مدد کیا جانا درست ہے، یعنی جو ان سے افضل درجے کے ہیں ان کی بھی مدد کی جا سکتی ہے، جو ان سے چھوٹے درجے کے ہیں ان کی بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے اور جبریل ان کے مددگار ہیں اور مومنین ان کے مددگار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مرتبہ تو بلند و بالا ہے، وہ تو خالق ہے، وہ تو سب سے بلند و بالا مرتبہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول کا درجہ تو مخلوق میں سب سے بلند و بالا ہے۔ حضرت جبرائیل امین کا وہ درجہ نہیں ہے، حضرت جبرائیل امین کا درجہ تو بہت بعد والا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا درجہ تو بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے بلند و بالا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب حضرت جبرائیل کا درجہ وہ درجہ ہے ہی نہیں، مگر پھر بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہوئے۔ اسی طریقے سے نیک مومنین جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مددگار ہوئے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ مدد کرنے کے لیے جس کی مدد کی جا رہی ہے ان سے افضل ہونا ہی ضروری نہیں ہے۔ مددگار ہونا ایک الگ خاص منصب ہے، ایک الگ خاص مرتبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ علماء صالحین کے اقوال مبارکہ کو نقل کرتے ہوئے مطلع القمرین کے اندر اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے ایک قول کو، ایک روایت کو نقل فرمایا۔ وہ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو شان ہے، جیسا کہ اس میں حدیث میں فرمایا انی ولیکم، یعنی میں تمہارا مددگار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تصرف کیسا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کیسے ہوتی ہے اور آپ کا تصرف کیا جانا کیسا ہوتا ہے، اس کے متعلق سے ذکر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ خزانہ راز ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خزانہ راز ہیں اور انہی کے توسط سے عالم کے سب کام نفاذ پاتے ہیں۔ ان کے غیر سے نہ کوئی حکم نافذ ہو، نہ ان کے سوا دوسرے سرکار سے کوئی نعمت خلق پر فائز ہو، جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ عالم میں کوئی ان کے ارادہ و مشیت کا پھیرنے والا نہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو بتا رہے ہیں کہ راز ایک ہوتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے کہ رازوں کا خزانہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا۔ ایسی عظیم ہستی ہے،
ایسی عظیم ہستی ہیں، آپ کے خلق میں کوئی آپ کا درجہ رکھنے والا ہی نہیں، ایسی عظیم ہستی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آپ کی شان بہت ہی بلند و بالا شان ہے، ہر ایک راز ہو سکتا ہے مگر رازوں کا خزانہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے۔ اور آپ کی شان کیا ہے کہ تمام عالم میں، پوری دنیا کے جتنے بھی عالم جسے کہا جاتا ہے، یہ دنیا وغیرہ کو عالم کہا جاتا ہے، تو یہ عالم میں جو بھی کام کا ہونا نہ ہونا طے ہوتا ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی سے طے ہوتا ہے۔ آپ جس کام کو جاری فرما دیتے ہیں خدا اسے جاری فرما دیتا ہے، آپ جس کام کو نہ کر دیتے ہیں اس کو خدا روک دیتا ہے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں عطا کا ایسا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، یا تو اختیار کلی اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا، یا تو معذور مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنا دیا کہ آپ کو کھلی اجازت ہے، جو چاہے کریں، جس طرح سے چاہے معاملات عالم کو آپ اپنے تصرف میں لائیں، ایسا تصرف و اختیار اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہو گیا، جو آپ نے جاری کر دیا، جو عطا فرما دیا، اب اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ یعنی آپ کی عطا خدا کی عطا ہوگی، آپ کا جاری کرنا خدا کا جاری کرنا ہوگا۔ یعنی اللہ نے آپ کو معزون مطلق یا پھر اختیار کلی کا وہ منصب عظیم جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے وہ ایسا ہے کہ کل اختیارات آپ کو سونپے گئے ہیں۔ اب آگے بڑھیں، پھر فرماتے ہیں کہ آپ کے ارادے کو، آپ کی مرضی کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ اللہ نے آپ کو ایسی شان دی ہے، ایسی نرالی شان دی گئی ہے کہ کوئی اس میں تصرف نہیں کر سکتا۔ اب پھر اس کے بعد میں اپنے اس قول کی دلیل امام ربانی احمد بن محمد خطیب قدسلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو صحیح بخاری شریف کی شرح بھی لکھی ہیں انہوں نے، اور مواہب لدنیا کے اندر بھی آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی روایت کو نقل فرماتے ہیں، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخر زمانے میں تمام انبیاء اکرام کے بعد بھیجا گیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رازوں کا خزانہ بنایا ہے اور آپ سے تمام امور کے نفاذ کو جاری فرمایا ہے، اور آپ جس امر کو، جس معاملے کو کرنا چاہیں اس کے کرنے کا اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ آپ جو کر دے اسے روکنے والا نہیں ہے، آپ جو روک دے اسے جاری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شان عطا فرمائی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ پورے عالم میں فرمایا جا رہا ہے، پورے عالم میں کسی کے مجال نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تصرف کر کے اپنا کوئی حکم جاری کر دے۔ تمام انبیاء کرام کی شان بے حد بلند و بالا ہے، مگر ہمارے نبی کی شان بہت ہی بلند و بالا ہے، بہت ہی بلند و بالا ہے۔ اب اس کے آگے پھر فرماتے، پھر حضور کی بارگاہ میں ایک آر خطیر و منصب جلیل حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کو مرحمت ہوا۔ تمام اقطاب عالم اس جناب کے زیر حکم مدبرات الامر میں سروروں پر سروری، افسروں پر افسری، جملہ احکام عزل و نصب، عطا و منع، کن و مکن، انہی کی سرکار والا اقتدار سے شرف امضا پاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حاجت مندان عالم اپنے مطالب و مقاصد میں ان سے استمداد کرتے اور آستان فیض نشان پر سر ارادت دھرتے ہیں، یہاں تک کہ عرف مسلمانہ میں مولا مشکل کشا اسی جناب کا نام ٹھہرا، اور ناد علین مظہر العجائب کا غلغلہ سمک سے سماعت تک پہنچا۔ یعنی حضرت مولا علی کی شان کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ امور تکوینیہ ہوتے، جو کام ہونا ہے نہ ہونا ہے، جس میں لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں، بیماری ہے، سیماری ہے، شفا ہے، پریشانی ہے، رزق ہے، یہ تمام جو معاملات ہوتے ہیں جو امور تکوینیہ سے جن کا تعلق ہوتا ہے، ان امور تکوینیہ پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو تصرف تھا، وہ تصرف آپ کے جیسا تصرف کسی کو نہیں، مگر آپ کے صدقے میں، آپ کے بعد میں وہ تصرف، وہ اختیار اگر کسی کو مددگار بنایا گیا ہے تو وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا ہے۔ یہ شان ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے بھی مطلع القمرین کے اندر اس کو بخوبی بیان فرمایا ہے، اس کو ذکر فرمایا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بزرگوں کی کتابوں کو پڑھنا ہی وہ نہیں چاہتے ہیں، بالاستیعاب اس کا مطالعہ ہی وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں، جو اپنا من چاہتا ہے اسے لے کر کے وہ اپنی مرضی من مانی کرتے اور اپنی زبان سے ایسی غیر ذمہ دارانہ بولیاں بول دیتے ہیں کہ جس سے وہ خود بھی اپنی عاقبت برباد کرتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی بربادی کی راہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے
ایسے لوگوں کے چیزوں سے بیانات سے ہمیں دور رہنا چاہیے تاکہ ہم اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کر سکیں۔ اس سے ایک بات یہاں واضح ہو گئی کہ حضرت مولا علی کو جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ولی بنایا ہے، جو مددگار بنایا ہے، ایسا بنایا ہے کہ آپ کے امور تکوینیہ پر ایسا تصرف ہے کہ پھر آپ کے حکم کو کوئی پھیرنے والا نہیں ہے۔ حضرت علی بھی رسول اللہ کے حکم سے جو حکم جاری کر دیتے ہیں کوئی اسے پھیرنے والا نہیں ہے۔ امور تکوینیہ میں آپ مددگار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو مناد علی مظہر العجائب، کہا جاتا ہے کہ علی کو پکارا جو عجائب کا مظہر ہیں، مددگار ہیں مومنوں کے، پریشانیوں میں ان کی مدد کرنے والے ہیں، تو ان کے نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہزاروں سینکڑوں پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے الامن والعلا کے اندر بھی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحریرات اور آپ کی تقریرات عظیمہ سے استناد کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ امور تکوینیہ اہل بیت اطہار ہی کی طرف تفویض ہیں، اہل بیت ہی کی طرف وہ چیزیں تفویض ہیں۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان فرما دیا کہ میں تمہارا ولی ہوں اور علی تمہارے ولی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ امور تکوینیہ میں جس چیز کو میں جاری کر دوں خدا کے حکم سے وہی جاری ہو جاتا ہے، اور میرے بعد یہ شان و اختیار انہیں دی گئی ہے جن کا نام حضرت مولا علی ہے۔ وہ امور تکوینیہ، امت کے جو معاملات تکوینیہ سے متعلق ہیں ان میں وہ جو جاری کر دیں وہ جاری ہو جاتا ہے، وہ جو وہ باقی رکھنا چاہے باقی رہ جاتا ہے، کوئی اس کو پھیرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ یہ وہ عظیم نعمتیں ہیں جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملے، اور یہ اختصاص بخصائص کے قبیل سے ہے، یعنی ان کی وہ چند خصوصیتیں ہیں جو انہی کے ساتھ خاص ہیں، جو انہی کے ساتھ وہ خوبیاں ہیں، جو خصوصیاں ہیں جو دیگر کو وہ خوبیاں نہیں رہی ہیں۔ اب یہاں پر پھر اس سے میں نے پہلے ہی گفتگو میں عرض کر دیا کہ اس سے ناصر کا منصور سے افضل ہونا ضروری نہیں ہے، یہ قاعدہ ہے۔ پھر بھی اگر کوئی اس سے کوئی بری راہ نکالنا چاہے تو وہ اپنی عاقبت جانے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اب یہاں پر ام المومنین حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من احب علی فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ پھر فرماتے ومن ابغض علی، اور جس نے علی سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا معاذ اللہ، اور جس نے مجھ سے بغض کیا معاذ اللہ اس نے رب سے بغض کیا، اللہ سے بغض کیا۔ امام دہلوی نے اس کو روایت فرمایا ہے، یعنی یہ حدیث مبارکہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں مومنوں کو بتا دیا اگر تم خدا کے غضب سے، خدا کی دشمنی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو علی سے محبت کرنے والے ہو جاؤ کہ خدا کی رحمت کے حقدار ہو جاؤ گے۔ یہاں پر یہ مقام تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا، وہ عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اس کے بعد میں نویں حدیث یہاں پر شروع ہوتی ہے جس میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک مرغی یا کوئی پرندہ بھنا ہوا پکایا ہوا لایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم ائتنی بأحب الخلق کا بأحب خلقی کا، یعنی اے اللہ میرے پاس اس کو بھیج جو مخلوق میں سب سے پیارا ہے، سب سے پسندیدہ ہے، محبوب ہے۔ ان نبی یأکل معی ھذا الطائر، فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ پرندے کا گوشت وہ کھائے۔ اب یہاں پر دیکھیے ایک چیز ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے پسندیدہ جو محبوب بندے ہوتے ہیں، جو نیک بندے ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، چاہے وہ درجے میں بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، نیک ہونا ضروری ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھانا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کی خواہش کرنا بھی سنت رسول ہے۔ تو ہم آج دنیا میں اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے ذہن و فکر میں سنتوں کی ادائیگی کی خواہش پیدا ہو جائے۔ اب یہاں پر پھر فرماتے ہیں کہ اب یہ روایت جو حضرت امام نسائی نے بیان فرمائی ہے، ایک روایت ہے یہاں پر، اس کے علاوہ امام حاکم علیہ رحمت و رضوان وغیرہ محدثین فرماتے ہیں کہ 30 لوگوں نے اس کو، 30 سے زائد لوگوں نے اس کو روایت فرمایا ہے، یہ حدیث مبارکہ کو 30 سے زائد لوگوں نے روایت فرمایا ہے۔
اب یہ حدیث مبارکہ ایسی عظیم حدیث ہے کہ اس کے اوپر بہت سارے 30 لوگوں نے اس حدیث مبارکہ کو مستدرک علی صحیحین کے اندر امام حاکم فرماتے ہیں کہ 30 لوگوں نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا ہے۔ اولاً میں نے کہہ دیا، بیان کر دیا کہ محبوب ہونا اور چیز ہے، خدا کی بارگاہ سے جو مخصوص مقامات خدا و رسول کی بارگاہ سے ملتے ہیں، مقام افضلیت وہ ایک الگ مقام ہے، ایک الگ مرحلہ ہے، ایک الگ چیز ہے۔ یہاں پر جو اختصاص بخصائص ہے، جو خاص کر دیا جانا چند خصوصیتوں سے جو صرف اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوئیں، انہی کی طرف یہ چیزوں کا اشارہ ہے، جس میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا کہ اللہ سب سے محبوب ترین انسان کو بھیج تاکہ میرے ساتھ یہ پرندہ کھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دروازے پر اس وقت پر یہ روایت جو امام نسائی نے بیان فرمایا ہے، یہ روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق بھی تشریف لائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے، پھر حضرت مولا علی تشریف لائے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت مولا علی کو اپنے پاس بلایا اور ان کے ساتھ اس کو تناول فرمایا۔ معاذ اللہ اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں نکالا جا سکتا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما خدا و رسول کے نزدیک محبوب ترین شخصیتوں میں سے نہیں ہیں، معاذ اللہ ایسا نہیں، ان کا مقام بے شک بلند و بالا ہے، ان کا مقام بے شک افضل والا ہے، مگر یہاں پر جو معاملہ ہے وہ یہ معاملہ الگ ہے۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ میری محبت کی جو علامت ہے وہ تمہیں علی سے محبت کر کے ملنے والی ہے۔ اگر علی کا بغض پیدا کرو گے، علی سے نفرت کرو گے، علی کی تنقیص کرو گے، علی کے ساتھ دشمنی کرو گے، عداوت کرو گے، تو جان لو کہ نہ میری محبت تمہیں ملنے والی ہے، نہ خدا کی محبت ملنے والی ہے۔ یہ یہاں پر ہمیں تنبیہ کے طور پر یہ چیز ہے۔ اب اس کے علاوہ جو دوسرے محدثین اکرام نے روایت کیا ہے، اس میں سوائے حضرت علی کے کوئی اور تشریف ہی نہیں لائے، وہاں پر کوئی حضرت علی کے علاوہ دوسرا تشریف ہی نہیں لایا، جیسا کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے جس کو امام حاکم نے روایت فرمایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ایک مرتبہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، تو ان کی عیادت کے لیے محمد ابن الحجاج داخل ہوئے، آئے وہاں پر، اور انہوں نے جو ہے عیادت کی۔ عیادت کرنے کے بعد لوگ ہوتے بیمار کو دیکھنے جانا، مزاج پرسی کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اگر کوئی اپنا مومن بھائی بیمار ہے تو اس کے پاس جانا چاہیے، مزاج پوچھنا چاہیے، تسلی دلاسا دینا چاہیے، خود بھی دعا کرنا چاہیے، اس سے بھی دعا کرانا چاہیے، اس لیے کہ مریض کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، ہماری دعا اس کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب وہاں پر پہنچے تو کچھ دیر کے بعد میں اور بھی لوگ تھے وہاں پر بیٹھے ہوئے، اس میں سے جو ہے کچھ باتیں نکلنے لگی، تو محمد ابن الحجاج نے جو ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے لائق جو جملے نہیں ہیں، نازیبا جملے، نازیبا کلمات ان کی شان میں بولنا شروع کر دیا۔ تو حضرت انس ابن مالک صحابی رسول ہیں، جو پرندے کا جو معاملہ ہے، جو قصہ ابھی گزرا حدیث کا، اس کے چشمدید گواہ ہے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سارے معاملات کو دیکھا تھا۔ وہ حضرت انس ابن مالک اپنے خادم سے کہتے مجھے تھوڑا سہارا دے کر کے اٹھا کر کے بیٹھا دو، تو پھر حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا سا سہارا دے کر کے اٹھا دیا گیا، تو حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں اس کو خاموش ہو جاؤ، خبردار حضرت علی کے شان میں کبھی برا نہ کہے، اس کو خاموش ہو جاؤ، تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم حضرت علی کے شان میں گفتگو کرو۔ پتہ چلتا ہے بیمار مریض بستر پر لیٹ کر کے بھی ہے تو صحابہ کی سنت ہے کہ علی کی شان کو بیان کرنا۔ صحابہ میں اور اہل بیت میں دوری نہیں ہے، بلکہ صحابہ اہل بیت کا جو حق ہے وہ حق ادا کرنے والے ہیں۔ حضرت انس ابن مالک اٹھ جاتے ہیں، بولتے ہیں سہارا، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، باوجود اس کے جو ہے وہ انہیں سہارا دے کر کے بٹھایا گیا، تو فرماتے اس کو برا کہنے سے علی سے اپنے باپ کو روک لو، باز آ جاؤ، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں سنا ہے؟ اور آپ نے وہ حدیث مبارکہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ سنو، میں ہمارے انصار میں سے، انصار صحابہ میں سے ہر دن ایک بندے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی باری لگی ہوئی تھی، اس دن میری باری تھی، جس دن حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرغہ بھنا ہوا یا پکایا ہوا لایا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے ہدیہ تحفہ پیش فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا، اے اللہ تیرے مخلوق میں پیارا جو سب سے پیارا ہے اسے میرے پاس بھیج تاکہ میں اس کے ساتھ
کھانا تناول کروں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بیان آ گیا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ کاش کہ وہ انصار صحابہ میں سے کوئی آ جائے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے اپنی برادری سے محبت کرنا، اپنے قبیلے سے محبت کرنا، اپنے گاؤں سے محبت کرنا، یہ ہر انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے، اپنے وطن سے محبت کرنا۔ فرماتے ہیں کہ ہر ایک انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے وہ اپنے قبیلے سے محبت کرنا، تو ان کے دل میں بھی خیال تھا کہ آج جو آئے گا وہ محبوب ترین بندہ ہوگا، وہ اللہ کا محبوب بندہ ہوگا، یہ پتہ چل جائے گا، اللہ کا محبوب بندہ ہوگا، یہ پتہ چل جائے گا، اور کاش کہ وہ ہمارے قبیلے میں سے ہو جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ فرماتے حضرت سعد بن عبادہ کے لیے آپ وہ تصور کر رہے تھے جو انصار کے بڑے عظیم مرتبہ شخصیت صحابی ہیں، بڑے مرتبہ والے عظمت والے صحابی، ان کی طرف آپ کا خیال تھا کہ کاش کہ وہ آ جائیں اور محبوب اللہ کے ہونا ان کے متعلق سے سب عام ہو جائے، پتہ چل جائے۔ بہرحال کچھ دیر بیٹھے رہے تو دروازے پر کسی نے دستک دی، وہ تشریف لے جاتے ہیں، دروازے کو دیکھتے ہیں، دروازے کے اوپر دیکھتے ہیں کہ حضرت علی تشریف فرما ہے، دروازے پر حضرت علی تشریف فرما ہے، پھر اجازت لینے کے لیے آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، ابھی چھوٹے تھے، کم عمر تھے تو چھوٹے تھے، بیٹھ گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد میں پھر دستک ہوئی، پھر جاتے ہیں، پھر اجازت لینے کا کہہ کر کے پھر آ جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد تیسری مرتبہ بھی دستک ہو جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا جاؤ ان کو اندر لے کر کے آؤ۔ کہ اپنے قبیلے سے محبت ہونا یہ فطری بات ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، تم انہیں آنے نہیں دے رہے ہو تو اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا جو مرتبہ ہے وہ کم ہو جائے گا، دوسروں کے لیے وہ موقع مل جائے گا، نہیں، یہ انہی کے لیے موقع ہے، انہی کو بھیجو، علی کو اندر لے کر کے آؤ۔ جب حضرت علی کو اندر لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اس پرندے کا گوشت تناول فرمایا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات ہیں، آپ کی شان ہے جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ ہر صحابی کا ایک مقام و مرتبہ ہے، بالخصوص خلفائے راشدین کا ایک الگ مقام و مرتبہ ہے، اور خلفائے راشدین کا جو درجہ ہے، جو مرتبہ ہے، جو ترتیب ہے وہ اسی طریقے سے مسلم ترتیب ہے، اس میں ہر ایک کی الگ الگ خصوصی فضیلتیں ہیں، ہر ایک کے الگ الگ کچھ ایسی خاصیتیں ہیں جو دوسروں کو میسر نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک یہ بھی خاصیت جو حضرت علی کو عطا ہوئی ہے جو دوسروں کو میسر نہیں ہے، محبوب ہونا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہیتے ہونا، اور ان کے لیے کچھ خاص نعمتیں جو اضافی ہیں جو انہیں عطا کی جانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جیسے امور تکوینیہ کا تفویض کیا جانا، جیسا کہ سرکار نے فرمایا، حدیث ہے ترمذی شریف کی حدیث ہے، ان علی منی وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مِّن بَعْدِ، فرمایا بے شک علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، اور علی میرے بعد ہر مومن کے مددگار ہیں۔ یعنی یہاں پر امور تکوینیہ کو تفویض کی جانے کی بات ظاہر ہمارے سمجھ میں یہی آتی ہے کہ بے وجہ کے اس میں مغالطہ، بے وجہ کے اس میں بحث کی ضرورت نہیں ہے، صاف صاف بات ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے امور تکوینیہ کو تفویض کیا گیا، اور اس کی صراحت، اس کی وضاحت جیسا کہ مطلع القمرین میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان نے بیان فرما دیا کہ امور تکوینیہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جو تصرف عطا فرمایا گیا ہے وہ حضرت مولا علی کی ذات کو عطا ہوا۔ اس کے بعد میں پھر آپ اور آگے بڑھتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ اسی طریقے کا تصرف حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا ہے۔ یعنی اللہ کے محبوب بندوں کو، بالخصوص اہل بیت کو امور تکوینیہ سونپے گئے ہیں، امت پوری امور تکوینیہ میں انہی کی طرف رجوع لاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں اہل بیت کے نام سے بالخصوص فاتحہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔